اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی، وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی، وہ جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ آداب، میں ٹی ایف آئی اردو میں عرفان راہی آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ ہماری زبان ہماری تہذیب کی خاص پیشکش میں آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حبیب سیفی صاحب۔ 65 سے زیادہ میگزین میں مسلسل شائع ہونے والے اور 1 درجن کتابوں کے مصنف ڈاکٹر حبیب سیفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر حبیب سیفی صاحب کو درجنوں ایوارڈ مل چکے ہیں اور اردو ادب میں آپ کا ایک معروف اور مشہور نام ہے۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حبیب سیفی صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے ٹی ایف آئی اردو میں۔ شکریہ عرفان راہی صاحب۔ میں ترنگا فاؤنڈیشن آف انڈیا اور کی جانب سے اسٹوڈیو امردش میں مدعو کیے جانے پر خود کو فرحت انبساط محسوس کر رہا ہوں، خوش قسمت تصور کر رہا ہوں۔ محسوس کرتا ہوں کہ میرے لیے خوش بختی کا دن ہے کہ آج مجھے ٹی ایف آئی کے اردو ایپیسوڈ کے لیے بلایا گیا ہے۔ دوسری بات، ترنگا فاؤنڈیشن آف انڈیا نے جو اردو زبان کو فروغ دینے کی کوشش میں یہ قدم اٹھایا ہے، جی، اس کے لیے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں سبھی میں قلب سے۔ اللہ کرے کہ ترنگا فاؤنڈیشن آف انڈیا جو ہے آگے بڑھے اور ترقی کرے اور ملک کی سالمیت کے لیے اور اتحاد کے لیے، بھائی چارے کے لیے اپنا نمایاں رول اور کردار ادا کر سکے۔ آج اس طرح کے چینلز کی یا فاؤنڈیشنز کی بہت کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ اردو زبان اور اردو تہذیب کی آپ نے بات کی، تہذیب پہ تو ہم بعد میں آئیں گے، لیکن پہلے زبان کی بات کر لیں۔ دراصل اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں مختلف قسم کے پھولوں کا رس نچوڑ کے پہنچا ہے۔ کیا بات ہے! لفظ جو ہیں وہ پھولوں کی پنکھڑیوں سے رس کی مانند لائے گئے ہیں۔ مدھو مکھی ہے۔ اردو جو زبان ہے وہ ایک قسم کی مدھو مکھی ہے جس نے چھتے میں شہد کو داخل کیا ہے۔ آج اگر اس کی مٹھاس سے لوگ مروب ہیں، لوگ متاثر ہیں، یا اردو زبان کی شیرینی کی بات کرتے ہیں یا اردو زبان کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں، تو ان کو فائدہ مند شہد کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی مہک، خوشبو بھی محسوس کرتی ہے۔ خوشبو جو ہے مروب کرتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، اٹریکشن پیدا کرتی ہے۔ اگر اس شہد کے اندر، ان لفظوں کی مٹھاس کے اندر مہک نہ ہو تو شاید کچھ دیر کے بعد اس مٹھاس کا ذائقہ لوگ بھلا دیں، ختم کر دیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اردو زبان جو ہے وہ ہندوستان کی تمام بھاشاؤں کے لفظیات سے مل کے بنی ہے، لشکری زبان کہی جاتی ہے اور ہے آج بھی اردو زبان کا بول بالا ہے۔ تو اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ مختلف رنگوں کے غنچوں سے، پھولوں سے، گلوں سے جو مہک اور خوشبو اور جوس جو اس کی نکھت نکل کے آئی ہے، اس کا جو رس نکل کے آیا ہے وہ شامل ہے، وہ داخل ہے، ہمیں وہ متاثر کرتا ہے، وہ مروب کرتا ہے، وہ ہمیں بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اردو زبان جو ہے وہ لشکری زبان ہے، تحریک آزادی میں اردو کا کتنا رول رہا ہے؟ تحریک آزادی میں اردو کا ہی رول رہا ہے، کتنا رول نہیں ہے آپ محدود نہیں کر سکتے۔ اردو زبان کی دین ہی تحریک آزادی ہے۔ اس کو لشکری زبان کیوں کہا گیا؟ بھائی بہت سی زبانوں کے لفظیات اس میں شامل ہے، اس لیے لشکری زبان ہے۔ یہ چونکہ فوج کی زبان رہی ہے، اچھا، رابطے کی ابتدائی زبان رہی ہے۔ تو اس سے پہلے ہمارے ملک میں ہند آریائی، ہم جو ہے 1300 سال پیچھے بھی اگر ہم جائیں گے یا 1200 سال پیچھے، 1100 سال پیچھے بھی اگر ہم جائیں گے، اگر ہم آرین سے لے کے آئیں گے، اگر ہم ایرانیوں سے لے کے آتے ہیں تو اپنے ہندوستان کی جو تہذیب کو ہند آریائی زبان سے ہم جوڑتے ہیں۔ بالکل، اس میں تاریخ کے اوراق بہت زیادہ داخل ہو جائیں گے، سرایت کر جائیں گے، پھر ہم ان کا ذکر کرنے میں وقت لگ جائے گا۔ میں بالکل شارٹ مختصر جو ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی تحریک آزادی ہی اردو کی دین ہے۔ بالکل، انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والا یا دیکھنا کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے جملے کہنے والا، یا ان کو لاہ عمل بنا کے
ایک طریقہ کار، ایک نظم و ضبط، ایک زندگی کا حصہ بنا کے، اپنا ایک جہدہ بنا کے، اپنا ایک اصول بنا کے آگے بڑھنے والا ہر ایک ہندوستانی اردو کا گرویدہ تھا۔ 350 سے 400 برس تک اردو نے ہندوستان میں راج کیا ہے۔ آپ تحریک آزادی کو صرف 1947 کی آزادی تسلیم نہ کریں۔ 1857 کا جو غدر ہے، مولوی محمد باقر شہید کا جو معاملہ ہے، یا اس کے بعد میں مولانا محمد عثمان فاروق خلید کا جو حوالہ ہے، یا مولانا نذیر الاکرم نعیمی صاحب کا جو حوالہ ہے، یا خورشید الاسلام صاحب کا جو حوالہ ہے، یا مولوی محمد کفایت اللہ صاحب کا جو حوالہ ہے، یہ تمام اردو کے وہ مبلغ، وہ ہندوستانی شہری ہیں، وہ دہلی کے باشندے یا قرب و نواح میں بسنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اردو زبان میں کام کیا ہے۔ تحریک آزادی میں اردو کا رول کتنا ہے؟ آپ محدود اردو کرنا چاہتے ہیں، اردو محدود نہیں ہو سکتی۔ بالکل، اردو کی ہی وجہ سے تحریک آزادی ہے، ریشمی رومال تحریک، علماء دین کی تحریک۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تمام کمیونٹیز، تمام ہندوستانیوں کا کتنا رول رہا ہے۔ آزادی کی مکمل لڑائی جب انگریزوں نے تسلیم نہیں کی، جب قبول نہیں کی، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمیں پسپائی نہیں ملے گی، ہمیں پسپائی نہیں مل سکتی، ہم ہارنے ہیں، تب انہوں نے فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی اپنے اغراض و مقاصد کو جاننے کے لیے۔ تب تک اردو کا بول بالا ہندوستان میں تھا۔ وہ تو باہر سے آئے تھے نا جی، انہوں نے تو غلام بنایا تھا نا ہمیں، ہم ہندوستانیوں کو۔ تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا، میں نہیں کہلوا رہا ہوں، بلکہ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کر کے آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور آج میں TFI اردو کے ذریعے یہ بات ہندوستان کے عوام اور ناظرین کو بالکل اثر و رسوخ اور تواریخ کے حوالوں سے کہنا چاہتا ہوں، جتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ آزادی میں اردو کا رول نہیں ہے، بلکہ تاریخ آزادی ہی اردو کی وجہ سے ہے، آزادی تحریک ہی اردو کی وجہ سے ہے جی۔ کسی اور زبان کے اتنے ادیب گزرے ہیں، آپ جتنے بھی ساہتیہ کاروں کے ذکر کریں گے ان میں کہیں بھی اردو کے علاوہ کسی بھی ساہتیہ کار کا کوئی رول نہیں ہے، چاہے آزادی کی نظمیں ہوں، چاہے آزادی پہ ترانے ہوں، چاہے آزادی کے نعرے ہوں، چاہے آزادی کے محاورے ہوں، چاہے جملے ہوں، چاہے انقلاباتی یلغار ہو، جوش کی نظمیں وغیرہ، تمام کی تمام جد و جہد آزادی کی تحریک اردو کی دین ہے۔ اور اردو چونکہ ہندوستانی عوام کی زبان تھی، اردو چونکہ رابطوں کی زبان تھی، اردو چونکہ ہندوستان میں 300 سال سے اقتدار میں تھی، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد اردو کا بول بالا کم ہوا، کیونکہ ہم لوگ اردو سے کٹتے گئے۔ اس کی ایک اہم وجہ کیا بٹوارا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس میں سیاست بھی ہے، عمل دخل سیاست کا بھی کار فرما رہا ہے۔ پاکستان نے اردو زبان کو اپنی قومی زبان قرار دیا اور ہم مجبوراً نہ چاہتے ہوئے اسے دوسری زبان تسلیم کرنے پر آمادہ ہوئے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد صاحب کی عنایت سے ہمیں اردو زبان کو سیکنڈ ماننے پر مجبور ہونا پڑا، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان اردو زبان کو قومی زبان تسلیم کر چکا تھا۔ میں زبان کے حوالے سے، اردو زبان کے حوالے سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ بہادر شاہ ظفر نے بھی جب ان کو قید کر لیا یا پھر وہ اپنے قلعے میں تھے تو ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ تو اس وقت بھی اردو کو جس طریقے سے انگریز سمجھتے تھے، انگریز مجبور ہوئے اردو کو سیکھنے میں۔ دیکھیے، فورٹ ولیم کالج جو ہے وہ رابطے مستحکم کرنے اور ضروریات اپنے تقاضے پورے کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، انگریزوں کو اردو سکھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اردو جو جانتے تھے لوگ، جو اردو پڑھنا لکھنا جنہیں آتا تھا، ان کے لیے وہ کام قائم نہیں کیا گیا جی۔ گل کرسٹ نے جو کوشش کی تھی، یا چارلس نے جو کوششیں کی تھیں، یا دیگر انگریزوں نے جو میتھیوز وغیرہ نے جو کوششیں کی تھی، ایڈلٹ نے، وہ صرف اور صرف اپنے حکمرانوں کو اردو سکھانے کے لیے، مترجم بنانے کے لیے، اردو زبان سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے قائم کی تھی۔ اینگلو عربک اسکول بھی اسی کا حصہ ہے جی، وہ اسی کا حصہ ہے، اور کلکتہ میں بالکل اسی کے حصے ہیں۔ اور یہ آزادی تحریک اور اردو ادب کی تحریک، بہت سی تحریکیں رہی ہیں، تحریک سر سید بھی اسی کا حصہ مانی جاتی ہے۔ اور اب میں آنا چاہوں گا، اردو میں اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اب موجودہ دور میں،
کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسا طبقہ ہے جو اردو کو ایک پہلی نظر میں یہ کہہ دیتا ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو غیر مسلم مصنف رہے ہیں یا شاعر رہے ہیں یا ایسے لوگ رہے ہیں جن کی اردو میں خدمات رہی ہیں, ایسی کچھ شخصیات پر روشنی ڈالیے. دیکھیے, سب سے بڑی شخصیات تو میری نظر میں سب سے پہلے فراق گورکھپوری صاحب ہیں. میں نے سلیبس میں بھی پڑھا ہے, اچھا, ایم اے میں, اور میں نے غیر درسی کتب یعنی سلیبس سے باہر بھی پڑھا ہے. فراق گورکھپوری صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ بھائی اردو زبان پڑھو, اردو سیکھو, جی, تہذیب آئے گی, کیا بات, سلیقہ آئے گا. اگر اردو زبان تم نے پڑھی ہے تو تمہارے چہرے سے, تمہارے لباس سے, تمہارے ہاؤ بھاؤ سے نظر بھی آنا چاہیے کہ تم واقعی اردو والے ہو. بالکل. اردو بدقسمتی کہیے ہماری یا ہماری ستم ظریفی معاشرے کی, سماج کی, کہ ہم نے ایک خاص طبقے سے جوڑ دی ہے. جی, کسی بھی زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جی, اور میں نے یہ ثابت کیا ہے. مجھے 2 مرتبہ زبانوں پہ گفتگو کرنے کے لیے باہر جانے کا اتفاق ہوا دلی سے. جی, اور میں یہ بات تو اردو اکادمی ہریانہ میں کہہ کے آیا ہوں. اچھا, اپنے بھائیوں کے درمیان. دوسری دیگر 2 کمیونٹی تھیں وہاں پہ. چنڈی گڑھ سے مہمان آئے ہوئے تھے اور ساہتیہ اکادمی کے ممبران وغیرہ بھی تھے. میں نے ان سے یہی کہا کہ ہماری نظر میں مذہب اہم ہے یا زبان اہم؟ اچھا, آپ کی نظر میں یا میری نظر میں یہ سمجھیے, یہ بتائیے کہ زبان اہم ہے یا مذہب؟ ظاہر سی بات ہے زبان. انہوں نے سب نے کہا کہ زبان. میں نے کہا جب زبان اہم ہے تو پھر مذہب سے کیوں جوڑی جا رہی ہے؟ جی, زبان کا ترجمہ زبان سے کر کے زبان کا فروغ کیا جا سکتا ہے. جی, کسی بھی زبان کے ادب کا آج بہت سارا ادب ترجمے کی شکل میں ہمارے پاس ہے. کیا بات. ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال اس کی علامہ اقبال ہیں. بالکل. علامہ اقبال کی سب سے معروف دعا ہے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. یہ آزادی سے پہلے سے لے کے پڑھائی جا رہی ہے اور اسکولوں میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے. لیکن آج کی موجودہ سیاست نے اس نظم کو بھی تعصب کی نظر سے دیکھا ہے اور مطلب اسے جو عصبیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اس کلام کو بھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے اپنے خیالات کو اس انگریز کی نظم سے اخذ کر کے پیش کیا. مکمل تخلیق علامہ اقبال کی نہیں ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا ان کی نہیں ہے. اچھا, ہاں, شاید آپ کے علم میں نہ ہو, اس کے اوپر ریسرچ کی گئی ہے. رؤف خیرآبادی صاحب ہیں, حیدرآباد سے تعلق ہے آپ کا, انہوں نے اقبالیات پہ کام کیا ہے. ہمارے یہاں اس قسم کی باتیں نہیں کی جاتی, نہیں بتائی جاتی ہیں کہ ترجمہ نگاری یا زبان کے معاملے میں ہمیں جو ہے محتاط رہنا چاہیے, ایک دم سے الزام نہیں لگانا چاہیے یہ ان کی زبان ہے, یہ ان کی زبان ہے. جی, تو علامہ اقبال نے انگریز کی زبان کا ترجمہ, انگریزی نظم کا ترجمہ اردو میں کیا اور اپنے خیال کی روشنی سے اسے اجالا, جی, اس میں اضافہ کیا. بالکل. بچوں کو ایک دعا کی شکل میں وہ نظم دی گئی, وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے, اٹوٹ حصہ ہے. میں نے بچپن میں پڑھی ہے, آج تک مجھے یاد ہے, میرے بچے پڑھ رہے ہیں. اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی, لیکن اب کچھ اسکول ایسے ہیں دلی میں بھی جن میں ہفتے میں صرف 1 مرتبہ وہ پڑھائی جاتی ہے. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کون سی زبان کا کون سا ادب ہے. زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. زبانیں ہر مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں, زبانیں رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں, زبانیں تہذیبی ورثے کو منتقل کرتی ہیں, زبانیں ثقافت کو فروغ دیتی ہیں, زبانیں اتحاد کو, مشترکہ تہذیب کو بڑھاوا دیتی ہیں. زبانیں جو ہے ہمارے سماج کا, معاشرے کا ایک حصہ ہیں. ہم جب تک زبانوں سے جڑے رہیں گے, تب تک ہی ہم ثقافت سے, تہذیب سے اور تہذیب سے جڑے رہیں گے. جس دن ہماری زبانیں کمزور ہوئیں, اس دن ہم ہندوستان کی تہذیب, اس دن ہم مشترکہ ثقافت, مشترکہ تمدن سے بے بہرے ہو جائیں گے, ہم دور ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے ہمیں اپنی تہذیب سے اور مشترکہ تمدن سے اور ثقافت سے جڑنے کے لیے اردو کی, بالخصوص اردو کی حفاظت کرنی ہوگی اور اس کا فروغ کرنا ہوگا. فراق گورکھپوری کے بعد کس کا نام آئے گا آپ کے ذہن میں؟ فراق گورکھپوری کے بعد تو بہت سارے ادیب ہیں, جیسے کرشن چندر ہیں, جی, مثال کے طور پہ. کچھ شاعر رہے ہیں. ہاں بالکل. اور
सरदार कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर जी साहब हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उनका नाम खुशवंत सिंह साहब हैं, खुशवंत सिंह, हैं, कुलदीप नैयर साहब हैं, बिल्कुल हाँ, बहुत बड़े बिल्कुल नाम ले सकता हूँ। ऐसे राइटर साहब मैंने उनके साथ जी, तो जी, काम तो कुलदीप नहीं नैयर किया, साहब, जी। लेकिन जब आपने रोजनामा कौमी आवाज में काम किया जी। तो मैं सन 2002 में और 2003 में लिखने की मतलब महारत हासिल कर चुका था। तो मेरी तहरीरें फरहत एहसास साहब और कुलदीप नैयर साहब और जस्टिस मार्कंडेय काटजू के साथ जी। शायद हुआ करती थी। अच्छा। और खुशवंत सिंह साहब के साथ भी मेरी लेखनी मतलब मेरी जो तहरीर है वो शाये हुई हैं। तो इसलिए बहुत सारे नाम हैं। एक गुलजार दहलवी नाम आता पंडित है। गुलजार दहलवी साहब का जो हवाला है वो मुजाहिद उर्दू के हवाले से लिया जाता जी, है। जी। और मेरी खुशबख्ती ये है कि 20 साल पहले सन 2002 में 3 में जब मैंने तरतीब दिया अपना शेरी मजमुआ, तो मैंने कुछ अशार उनको बाय पोस्ट पहुंचाए और उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो फिर मैं एक तहरीर की शक्ल में उनके पास लेके पहुंचा लिफाफा जी। और मैं उनसे मिला हूं और 2 मरतबा मिला हूं। और गुलजार दहलवी साहब ने जो हौसला अफजाई मेरी की है, शायद ये उसी का नतीजा है कि मैं आज स्टूडियो अमरदश में और TFRI के उर्दू एपिसोड के लिए आज हाजिर हुआ हूँ और मुझे कुछ कहने का मौका मिला। उर्दू के फरोग में उर्दू अखबारात का कितना रोल आप मानते हैं, या कहाँ खड़े हैं इस वक्त उर्दू के अखबार? देखिए, उर्दू अखबार के मालिकान ने तो बालाई खाई है, मालाई खा चुके हैं। आज एडवर्टीजमेंट की बुनियाद पे उर्दू अखबार कुछ चल रहे हैं, सरकार की जानिब से कोई ताउन ख़ास नहीं हो रहा है। जो कौमी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, जो इश्तिहार दीगर ज़बानों में शाये किए जाते हैं, मसलन कौमी ज़बान हिंदी है, जी। जो इश्तिहारात हिंदी में दिए जाते हैं वो ना पंजाबी को दिए जाते हैं ना वो उर्दू को दिए जाते हैं। जी। सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट जो इश्तिहारात दिए जाते हैं वो अंग्रेज़ी को या हिंदी को दिए जाते हैं। जी। कंकड़ है, बेंगल और दूसरी तमिल है और दूसरी इलाकाई ज़बानें हैं, भाषाएँ हैं, और वो जो हैं उनका दायरा सिमट चुका है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पालिका समाचार जो है, रोज़गार समाचार, जी जी, रोजगार समाचार पत्र, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो है, उसकी उर्दू की इशाअत भी घट से बहुत घट गई है, कम से कमतर होती जा रही है। जी। गवर्नमेंट की सारी पॉलिसियां आवाम तक नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि एक कम्युनिटी ऐसी भी है जो उर्दू से वाकिफ तो है लेकिन हिंदी से कम वाकिफ है। जी। आपने जो कोई इश्तिहार उर्दू में नहीं निकाला है इसलिए उर्दू वाले वाकिफ नहीं होंगे। एक कम्युनिटी ऐसी है जो गुरमुखी जानती है, पंजाबी ज़बान जानती है, और आपने इश्तिहार उसमें निकाला नहीं है। अब चूंकि लसानियात पे बात कर रहे हैं, आप ज़बान पे बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि उर्दू अखबारात नहीं बल्कि तीनों ही ज़बान। दिल्ली शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पे आज ये आपने तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया का दफ्तर कायम किया हुआ है और आप जो है उर्दू ज़बान की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इस शहर में गुज़िश्ता 8 सालों से उर्दू का या पंजाबी का या और दीगर भाषाओं का, ज़बानों का क्या हाल हुआ है। सिर्फ हिंदी। मैं हिंदी की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ जी, मुझे हिंदी अजीज़ है, हिंदी मेरी कौमी ज़बान है, हिंदी मेरी राष्ट्रीय ज़बान है, लेकिन जो तहज़ीब है, जो मुश्तरका गंगा जमनी तहज़ीब का विरसा जिसको कहा गया है, जिससे हमारा सकाफती विरसा फ़रोग पाता है या हमारी जिससे तहज़ीब फ़रोग पाती है, वो ज़बान पसे पुश्त हम क्यों रखें जी? क्या हमारी पंजाबी फिल्में नहीं है? क्या हमारी उर्दू फिल्में नहीं है? हम सेंसर बोर्ड से नहीं लड़ सकते लेकिन हम उर्दू का फ़रोग तो कर सकते हैं। अच्छा, जो हुकूमत की जानिब से बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जैसे उर्दू अकेडमी है या कौमी कौंसिल बराए फ़रोग उर्दू ज़बान है, अंजुमन तरक्की उर्दू है, क्या ये अब असल माने में उर्दू का वो सही फ़रोग कर पा रहे हैं? देखिए, फ़रोग कर पाने की बात ये है, जहाँ तक फ़रोग करने की बात है उनके लिए एक ख़त वज़ा कर दिया गया है, एक गाइडलाइन दे दी गई है, एक उसूल बना दिए गए हैं, वज़ा कर दिए गए हैं। आपको उन उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए ही अब उनकी पॉलिसी जो बना दी गई है उस पर अमल करना है जी। इस वक्त जितने भी हुकूमत के इदारे हैं कमोबेश सभी डुगडुगी बजा रहे हैं, बाजीगर वाली जी। आपके हाथ में जो डुगडुगी दी गई है उसको आपको बजाना है। आपको जो बजट दिया गया है उस पर एलिगेशन लगा दी गई हैं, उस पर बता दिया गया है, ये मेंशन कर दिया गया है कि आपको इस मद में इतना खर्च करना है, इस मद में इतना खर्च करना है, इस मद में इतना खर्च करना है जी। उर्दू अकादमी हो, पंजाबी अकादमी हो, सिंधी अकादमी हो या हिंदी अकादमी जी, हमारी जो सूबाई सरकार है उसने इनका सबका बजट मुख्तस किया हुआ है। एक महदूद बजट है, रकम है,
اس کو صرف کرنی ہے. جی کس طریقے سے خرچ کرنی ہے یہ اس نے بتا دیا ہے اس کے افسران نے. اوپر سے جو اشارے ہیں وہ افسران ان پہ چلتے ہیں اور وہ ادارے ان افسران کے اشاروں پہ چلتے ہیں. آپ میری زبان نہ کھلوائیے اسٹوڈیو میں. میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. ہمیں اپنی طرف سے کوشش پوری کرنی چاہیے کہ ہم اردو کا فروغ کر لیں, ہم دوسری زبانوں کا فروغ کر لیں. ہاں, اپنے بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلیقے مند بنائیں, اپنے بچوں کو اگر آپ چاہیں کہ ان کو مہذب شہری بنائیں, ایک اخلاقیات سے واقف شہری بنائیں, تو آپ اردو تہذیب اور اردو زبان ضرور پڑھائیں اور سکھائیں. میں اور ادارے جی ادارے بھی صاف طور پہ انکار تو نہیں کرتے, جی لیکن ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ پتوں پر پانی ڈالنے کا یا ان کے تنوں پر پانی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں. اداروں کو چاہیے کہ جڑ میں پانی ڈالا جائے. بالکل, اداروں کو چاہیے کہ وہ جڑوں میں پانی ڈالیں, اور جب جڑوں میں پانی پہنچ جائے تو تھوڑا بہت انہیں کھودے بھی. ایک بات میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جیسے الیکشن کا ماحول ہے یا اور جو اردو کے اخبارات میں, پنجابی کے اخبارات میں, خاص کر سے میں اردو کے اخبار, دہلی کے اردو کے اخبارات کی بات کرتا ہوں, جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اردو اخبارات میں اپنے اشتہار تو فل پیج کے دیتے ہیں, لیکن دہلی کے بچوں کو اردو کتنی آپ پڑھا رہے ہیں؟ نہیں, وہ سیاسی فنڈ میں پڑھا رہے ہیں. عرفان صاحب بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اردو اکیڈمی دہلی کا اردو خواندگی مرکز جو کہ دلی کے اندر تقریباً 150 کے آس پاس وہ سینٹر چلتے تھے, وہ بند کر دیے گئے ہیں کورونا کال سے. عرفان صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا جی اردو اخبارات کے حوالے سے کہ اشتہارات جو ہیں وہ سیاسی پارٹیاں فل پیج کے دیتی ہیں. جی دیکھیے, وہ ایک خاص طبقے کو متاثر کرنے کے لیے دیتی ہیں. پولیٹیشین پارٹیاں جو ہیں, سیاسی جو جماعتیں ہیں, انہیں پیسہ خرچ کرنا ہے. اردو میں اشتہار صرف اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اردو والوں کو لگے کہ یہ سیاسی پارٹیاں ہماری ہمدرد ہیں. جی جبکہ شادی سے پہلے کیے گئے وعدے اور الیکشن سے پہلے کیے گئے وعدوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی, کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ جملہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے اور مجھے معلوم بھی ہے. جی جی 10 سال سے. ڈاکٹر صاحب, میں ایک کہنا چاہ رہا تھا صرف مروب کرنے کے لیے زبان اردو اسکولوں میں, ایک منٹ بات پوری ہے نا جی, اردو اسکولوں سے ندارت تو نہیں کی گئی ہے لیکن کم کر دی گئی ہے. جی جنوبی دہلی میں شاید میرے علاقے کا ایک ایسا واحد اسکول ہے اردو میڈیم جو پہلی کلاس سے 5ویں تک اردو پڑھائی جاتی ہے. ورنہ تو میرے گھر کے آگے سینئر سیکنڈری اسکول ہے, پہلی سے لے کے 12ویں تک کے اسکول میں 5ویں تک اردو زبان کا کوئی انتظام نہیں ہے, کوئی ٹیچر نہیں ہے. 6 کلاس سے اردو 6 کلاس سے اردو ہے, لیکن اردو بھی ثانوی ہے. جی ثانوی زبان ہے جو آسان زبان. آپ یہ بتائیے کہ جب بچے کو 6ٹھی کلاس میں الف با تا سا سکھائیں گے, ابتدائی اے بی سی ڈی سکھائیں گے, تو اس بچے کی 10ویں کلاس تک جاتے جاتے 4 سال میں انگریزی کتنی اچھی ہو جائے گی. جہاں آپ پہلی کلاس سے اے بی سی ڈی کی ریہرسل کرا رہے ہیں, جی جہاں آپ نرسری اور کے جی میں الفابیٹ سکھا رہے ہیں بچے کو, کھلونوں کے ذریعے اے بی سی ڈی کو آپ جو ہے جوڑ کے سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں ڈرائنگ میں, نظم میں, تو آپ اردو کو دبا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہی تو دیکھیے, اردو اکیڈمی دہلی کے کچھ سینٹرز چلتے تھے, اردو خواندگی مرکز, اس میں بچوں کو جو بنیاد جو اردو سے خواندگی نہ خواندہ جو ہوتی تھی, تو اس میں اردو سے پہچان کرائی جاتی تھی, اردو الفاظ سے. دیکھیے اردو وہ بند ہے, تو یعنی کہ اب ایسا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو ہی اردو نہیں پڑھائیں گے تو یہ اشتہارات فل پیج کے آگے کون پڑھے گا؟ سوال یہ ہے. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اردو اکادمی دلی کے جو سینٹر بند کیے گئے ہیں وہ ایک پلاننگ کے تحت بند کیے گئے ہیں. میں آج ٹی ایف آئی اردو کے ذریعے یہ بات اردو اکادمی دلی تک اور موجودہ اقتدار پہ قابض سیاسی جماعت تک بتائیے جی بتانا چاہتا ہوں جی کہ اس کے تعلق سے ہم نے ایک مہم چھیڑ رکھی ہے. وقتاً فوقتاً اخبارات میں بھی آتا ہے. اردو اکادمی اپنے اغراض و مقاصد کو پس پشت رکھ چکی ہے. بالائے طاق تو نہیں رکھے ہیں جی, لیکن پس پشت اس نے اپنے اغراض و مقاصد ضرور رکھ دیے ہیں. بار بار اخبارات میں آنے کے بعد, متوجہ کرنے کے بعد بھی کوئی اثر اردو اکادمی کے افسران پہ یا اردو اکادمی کے عہدے داران پہ نہیں ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں لاچار و بے بس ہیں. جی
یعنی کہ ان کا ریموٹ کنٹرول کہیں اور ہے. اردو اکادمی کے اندر جو عملہ کام کر رہا ہے، جو آفیسرز ہیں، وہ یا اردو اکادمی کے سیکرٹری صاحب پابندیوں میں اور قید و بند کے حصار میں ہیں. جی. دلی سچیوالیہ سے ابھی تک کسی بھی آفیسر کے اندر اتنی ہمت جرت دیکھنے کو نہیں ملی ہے جو بند کیے گئے مراکز کے کھولنے کی بات کر سکے یا کہہ سکے. جی. ایک مرتبہ اردو اکادمی دلی کے تمام مراکز جہاں پہ اردو زبان کا فروغ ہوتا تھا اور سال میں 4000 بچے اردو زبان سیکھتے تھے، بڑے جو اردو زبان اردو اکادمی کے مراکز میں سیکھا کرتے تھے، جی. افسران بھی سیکھا کرتے تھے، بالکل. ان تمام اور ان سے روزگار بھی جڑا ہوا تھا، اردو کو فروغ ملتا تھا اور اردو کو زمینی سطح پہ ایک پریکٹیکلی طور پہ اردو زبان کا بول بالا اور فروغ ہو رہا تھا. بالکل ہو رہا تھا. لیکن ان کو بند کیا گیا کرونا سے پہلے. جی. ان کو کورونا کال میں. جی. کرونا کے بعد میں. جی. کورونا کی آڑ لے کر. جی بالکل. کورونا کے نام پر جو انہوں نے اپنے منصوبوں کو پروان چڑھایا ہے، اپنی سازشوں کو عملی جامہ پہنایا ہے، اس سازش کا حصہ سازش کا شکار اردو بھی بنائے گئے اور بنی. جی. اردو اکادمی میں چونکہ بجٹ حکومت دیتی ہے، مختص ہے، اس لیے اردو اکادمی کے افسران اور اردو اکادمی کے عہدے داران کی مجبوری ہے کہ وہ اس کا آگے بڑھ کے کچھ کہہ نہیں سکتے اور کر نہیں سکتے. رسمی خانہ پوریاں اردو اکادمی دلی کر رہی ہے. تو کیا مان لیا جائے کہ اردو صرف مسلمانوں اور مشاعروں تک سیمت رہ چکی ہے، محدود رہ چکی ہے؟ نہیں، محدود تو نہیں رہی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف ہم اردو کے مشاعروں تک ہی ہیں. ثقافت کے نام پہ، تہذیب کے نام پہ ہمارے سیکرٹری اردو اکادمی دلی کے جو سیکرٹری ہیں محمد احسن عابد صاحب، جو آرٹ اینڈ کلچر کے بھی سیکرٹری ہیں، انہوں نے بہت اچھے پروگرام کیے ہیں. سندر نرسری میں پروگرام آپ کا بہت اچھا پروگرام رہا ہے، جشن اردو، اور اس میں 50 روپے کا ٹکٹ تھا. اس کے باوجود لوگوں نے وہاں پہ جشن ریختہ کی طرز پر یہ ہوا. بہت اچھا پروگرام رہا. جی. اس سے پہلے ثقافتی میلہ انہوں نے پروگرام کیا کناٹ پلیس میں اور دلی ہاٹ کے اندر، وہ بھی بہت اچھا پروگرام رہا. جی. تو اردو اکادمی کے جو سیکرٹری ہیں وہ عوام تک پہنچنا چاہتے ہیں اور پہنچ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے پروگرام محمد حسن عابد صاحب نے وضع کیے ہیں، ترتیب دیے ہیں، جنہیں اب سے پہلے کے وائس چیئرمین یا سیکرٹری نہیں کر پائے. جی. مثلاً دکنی ادب پہ انہوں نے اردو میں پروگرام کرایا. دکنی ادب قلی قطب شاہ کے زمانے کا ادب یا ولی کا ادب، اس ادب پہ کسی نے کام ہی نہیں کیا، لیکن اردو زبان میں انہوں نے کام کیا. لیکن عوام تک تو جو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کتابی یہ ایک پروگرام ہو گیا، لیکن عوام تک اردو کیسے پہنچے؟ عوام تک پروگرام کے ذریعے عوام تک اردو پہنچے گی. اردو عوام کو پہنچے گی پروگرام کے ذریعے، تہذیب کے ذریعے، ثقافت کے ذریعے، رنگ منچ کے ذریعے، قوالی کے ذریعے، زبان عام کے ذریعے، نکڑ ناٹک کے ذریعے. ایک سوال اس میں یہ آتا ہے کہ سرکاری ادارے اور غیر سرکاری ادارے، جہاں تک دیکھا جاتا ہے جشن ریختہ کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ہزاروں لوگ بیرون ملک سے بھی جشن ریختہ کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، اور جو سرکاری طور پر جو پروگرام کیے جاتے ہیں اردو کے حوالے سے، اس میں بہت مختصر لوگ، چند لوگوں کے درمیان وہ ہو جاتا ہے اور اگلے دن اخبارات میں رپورٹ شائع ہو جاتی ہیں کہ فلاں پروگرام فلاں جگہ شائع ہو گیا. دیکھیے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور پرائیویٹ ادارے جو ہیں یا جشن ریختہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس وسائل ہیں اور لامتناہی، مطلب ایک بے انتہا وسائل کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، اور دلچسپی رکھنے والے بھی ہیں ان سے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جو کچھ پیش کیا جاتا ہے وہ اپنی آزادی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. جی. حکومتی ادارہ کسی بھی پروگرام کو دائرے کے اندر ہی رہ کے انجام دیتا ہے. اور آخر میں کچھ سوال یہ پوچھنا چاہوں کہ اردو زبان فلموں میں، اردو زبان عدالت میں، اردو زبان پولیس میں، اردو زبان جو عوام ہے اس کے بھی مطلب بول چال میں بولی جاتی ہے، لیکن اردو زبان
کو ہم قبول کیوں نہیں کرتے؟ اردو زبان کیسے عوام تک پہنچے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ نہیں، کون کہتا ہے قبول نہیں کرتے؟ اردو زبان مقبول ہے، اردو زبان قبول کی جاتی ہے. ابھی عدالت نے پھٹکار لگائی ہے، دلی پولیس کو بالکل شرمناکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. جتنی بھی عدالتی زبان ہیں، جتنی بھی عدالتی کارروائی میں، ضابطے کی کارروائی میں جو لفظیات استعمال کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری اردو کی ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دلی پولیس کو نہ صرف پھٹکار لگائی بلکہ سرزنش کی ہے کہ خبردار آئندہ اس قسم کے سوالات یا عرضی آپ نے عدالت میں داخل کی، کیونکہ ہم عدلیہ کی زبان کو نہیں بدل سکتے، ایک دم سے تو نہیں بدل سکتے. غیر ممالک کی کہاوتیں بھی ہیں اور یہ سنا بھی جاتا ہے کہ اگر کسی سے کسی کی تہذیب چھیننی ہو یا شناخت چھیننی ہو تو اس سے اس کی زبان چھین لی جائے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے آج افسوس ہوتا ہے، مجھے آج کہتے ہوئے یہ شرم آ رہی ہے کہ دلی جیسے شہر کے اندر جدید عصری تعلیمی نظام کے نام پہ، قومی ایجوکیشن پالیسی کے نام پہ، قومی تعلیمی پالیسی تبدیلی کے نام پہ جو 2020 میں پالیسی بنائی گئی ہے، مرکزی پالیسی تعلیم کی، اس کے نام پہ اردو زبان کو پیچھے رکھ دیا گیا ہے، پسے پشت رکھا گیا ہے، پنجابی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے. یہ کام ہائی لیول کا ہے، بڑے لیول پہ کیا جا رہا ہے. اس لیے عوام مقبول زبان کو بھی قبول کرنے سے کتراتے ہیں، باز رہتے ہیں. آخر میں ایک آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ اردو زبان چھائی ہوئی ہے. اب ریلز بنتی ہیں، اب شارٹس آتے ہیں، تو اس میں کچھ شاعری ایسی ہے جو بے حد مقبول ہوتی جا رہی ہے. اس میں نیچے ٹیگ لائن اردو میں آتی ہے، جیسے پہلے عین لکھا، پھر شین لکھا، پھر کاف لکھا. تو اس طریقے کی جو شاعری ہے جو اردو میں ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہوتی جا رہی ہے. تو آپ مانتے ہیں سوشل میڈیا میں اردو زبان کو فروغ مل رہا ہے؟ جی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اردو کا فروغ ہوا ہے، استحکام ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اردو والوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس کا استعمال کریں. اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہم اپنی بات آسانی سے پہنچا سکتے ہیں. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اردو زبان نہ مٹی ہے اور نہ مٹے گی. آپ کو اس کے تعلق سے صرف اور صرف اتنا سا کام کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو اردو کا قاعدہ یا اردو کا اخبار یا اردو نیوز چینلز یا سوشل میڈیا کے جو اردو کے ذرائع ہیں وہ بچوں کی آنکھوں کے سامنے سے گزار دیں. اردو زبان میں، اردو لفظیات میں وہ کشش ہے کہ وہ مروب کر لیتی ہے، چمبک کی طرح سے، مقناطیس کی طرح سے اردو زبان اپنے آپ لوگوں کو کھینچ لیتی ہے. یہ اردو کی خوبی ہے. اور اردو نہ صرف کھینچتی ہے بلکہ کھینچنے کے بعد دوسروں کو بھی اپنے طرف لے کے آتی ہے. اردو میں یہ ازلی خوبی ہے اور یہ صفت پائی جاتی ہے. ایک شیریں زبان ہے. شیریں زبان ہے. بہت خوب ڈاکٹر حبیب سیفی صاحب، ہم بے حد مشکور و ممنون ہیں آپ کی محبتوں کے کہ آپ نے TFI اردو کو اپنا وقت دیا. بہت بہت شکریہ. سلیقے سے ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. تو ناظرین، ہم نے ڈاکٹر حبیب سیفی صاحب سے بات کی اردو کے حوالے سے. آئندہ پھر ہم کسی ایسی شخصیت سے آپ سے روبرو کرائیں گے. تو آپ بنے رہیے ہماری زبان ہماری تہذیب میں TFI اردو کے ساتھ. بہت بہت شکریہ.